پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان نے آج سے نہیں برسوں پہلے سے افغانستان کے لوگوں کا ساتھ دیا، چاہے وہ پہلی افغان وار ہو جس میں لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین پاکستان میں آئے، پاکستان نے ان کا خیال رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو نہ صرف جگہ دی بلکہ ان کو کاروبار کرنے تک کے مواقع فراہم کیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے دیکھنا کہ اس کا پاکستان نے کتنا بڑا خمیازہ بھگتا یا کتنی بڑی قیمت چکائی۔ یہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ افغانستان میں کوئی کسی بھی قسم کی حکومت ہو، پاکستان نے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھا کہ ان سے اچھے تعلقات ہوں، افغانستان میں ترقی کا عمل شروع ہو، اور اس کے ساتھ کیونکہ ہم یہ کہتے تھے کہ افغانستان میں اگر امن آئے گا تو اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا ہمسایہ ملک ہونے کی حیثیت سے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں جس طریقے سے پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف دہشت گردی کی کاروائیاں ہوئیں، جن کے تانے بانے افغانستان سے جا کے ملتے ہیں، اور ساتھ ساتھ افغانستان کی سیکیورٹی فورسز نے بھی پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر بلا اشتعال فائرنگ کی، اور یہ پہلا واقعہ نہیں تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ پاکستان نے باوجود اس کے کہ افغانستان کی ہر انٹرنیشنل فورم پر بھی مدد کی، پاکستان نے افغانستان کے ساتھ ہر اچھے روابط قائم کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ تجارتی تعلقات ہوں، سفارتی تعلقات ہوں، ہماری زبان ملتی ہے، ہمارے کلچر ہے، ہماری ثقافت ہے، اس میں کافی حد تک مماثلت ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو مغربی بارڈر ہے وہاں سے کبھی ہمیں سکون نہیں ملا، اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ اب حال ہی میں جو واقعات ہوئے، چاہے وہ چترال کا واقعہ ہو یا پاک افغان انٹرنیشنل بارڈر کے واقعات ہوں، اس سے یہ ایک امپریشن ملتا ہے کہ ہم نے جس طریقے سے دوستی کا حق ادا کیا ہمیں اس کا صلہ نہیں ملا، اور جس انداز سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کی گئیں، پاکستان کے جو دشمن ہیں، طالبان ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کو جس منظم انداز سے وہاں پر رکھا گیا، ان کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی گئیں، یا وہ جو جیلوں میں تھے ان کو رہا کیا گیا، وہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہیں۔ باوجود پاکستان نے بار بار اس پر احتجاج کیا، پاکستان نے بار بار افغان حکومت سے درخواست کی کہ ایسے عناصر جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کو پاکستان کے یا تو حوالے کیا جائے یا ان کے خلاف واقعی کارروائی کی جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اب صورتحال کشیدہ ہے۔ یہ تو اس تصویر کا ایک رخ ہے، لیکن دوسرا رخ بھی ہے، وہ ہے سمگلنگ، چاہے وہ ڈالر کی سمگلنگ ہو یا پاکستانی پروڈکٹس کی سمگلنگ ہو، اور بدقسمتی سے اس میں کچھ پاکستانی بھی ملوث ہیں جن کے خلاف حکومت نے بڑی بھرپور کارروائی شروع کر دی ہے۔ ایک چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی معیشت چاہے جتنی بھی کمزور ہو، لیکن افغانستان جیسے ملک کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، ہمارا انفراسٹرکچر ہے، ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے، لیکن باوجود اس کے کہ افغانستان میں جو ڈالر کی قدر ہے وہ کہیں کم ہے پاکستانی روپے کے مقابلے میں، تقریباً 80 افغان کرنسی، اور پاکستان اس وقت 300 روپے پہ ڈالر پہ کھڑا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان سے ڈالر کی سمگلنگ ہوتی ہے، یقیناً اس میں ایسے عناصر بھی ملوث ہیں کہ جن کا تعلق پاکستان سے ہے، ان کے خلاف حکومت کارروائی کر رہی ہے۔ لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جب آپ ایک ہمسایہ ملک ہیں، آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، آپ نے اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے جو کہ نہیں رکھا گیا۔ اس ضمن میں پاکستان کے اوپر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ریاست پاکستان پہ، حکومت پاکستان پہ، پاکستان کی افواج پہ، اور ایک اچھی بات اس میں یہ کہ اس وقت حکومت اور پاکستان کے ریاستی ادارے ایک ہی سوچ پر چل رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ہر حال میں تحفظ کرنا ہے، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو، پاکستان کی سالمیت ہو یا پاکستان کی ثقافت ہو۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور یہ پاکستان اور افغانستان سے جو کشیدگی ہے یہ کس حد تک آگے بڑھ سکتی ہے یا اس میں کیسے کمی آ سکتی ہے، اور حکومت پاکستان کس طریقے سے اس کو آگے رسپونڈ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں احسان اللہ ٹیپو محسود صاحب، تجزیہ کار ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جنرل رضا محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ایاز وزیر صاحب سابق سفیر ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سر آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ جنرل رضا صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ گیون یور ملٹری بیک گراؤنڈ، ہم نے بہت سے ادوار دیکھے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات سے، اور جیسے میں نے ابتدائیہ میں کہا کہ ہم نے بھرپور طریقے سے ہر طریقے سے افغانستان کے عوام کی مدد کی، لیکن ہمیں وہ ریٹرن نہیں ملا۔ ریٹرن ہم نہیں چاہتے، لیکن کم از کم یہ ہماری خواہش یا درخواست یا ڈیمانڈ ضرور ہے کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، چاہے وہ معاشی طور پہ یا دہشت گردوں کے حوالے سے، لیکن اس میں بھی ہمیں کامیابی نہیں مل رہی۔ تو اگر ایسی صورتحال برقرار رہتی ہے تو پاکستان کس طریقے سے رسپونڈ کر سکتا ہے؟ جنرل صاحب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ نے جو کچھ کہا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اور دیکھیں اس وقت افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، خصوصاً جو یو این سیکورٹی کونسل کے جو کاؤنٹر ٹیررزم گروپ ہے، انہوں نے پچھلے ہفتے ایک بڑی ڈیٹیل
ब्रीफिंग दी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, और इससे 3 महीने पहले भी उन्होंने ब्रीफिंग दी थी, और उन्होंने कंफर्म किया कि वहां पर 20 के करीब दहशतगर्द ग्रुप जो है अभी तक ऑपरेट कर रहे हैं। और उसमें खुसूसन उन्होंने ये कहा था कि जो दाइश है या जो आईएसएस है, वो अपनी कैपेबिलिटीज कैपेसिटी जो है वो बढ़ा रहे हैं। उनके पास अपनी एक छोटी सी आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है। वो ड्रोन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका लॉन्ग रेंज हो। और उन्होंने ये भी कहा कि ये टेरर ज्यादातर अफगानिस्तान के साउथ ईस्ट में है, और उन्होंने 6-7 जो उनके प्रोविंसेस है उसका जिक्र किया, नाम लिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि जो टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं वो कोई तकरीबन 4 से 6 हज़ार के दरमियान है। और वो उन्होंने कहा कि नंगाहार, कुन्नड़, लोगर, पाक्तिका, पाक्तिया, और अभी जो है जो पता चला, आपने चित्राल की बात की है, तो नूरिस्तान के इलाके में भी हैं। और जो नूरिस्तान के इलाके से चित्राल में आए हैं, प्रॉब्ली वो जो एरिया है मेरे ख्याल में वहाँ पे फेंसिंग अभी मुकम्मल नहीं है। उसकी वजह यह है कि बड़ा डिफिकल्ट है वहाँ पर फेंसिंग करना। तो ये मेरे ख्याल में ये जो थ्रेट है, और उसमें मैं ये ऐड करूंगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन जरूर वहाँ पे रॉ के ऑपरेटर्स हैं जो कि उनको माली इमदाद दे रहे हैं, टीटीपी को और बीएलए को और दूसरे लोगों को भी, खुसूसन जो आईसिस खुरासान है उनको। तो इन टेररिस्ट की वजह से मेरे ख्याल में 4 ममालिक को क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर्स है, और खुसूसन पाकिस्तान है, उसके बाद ईरान है, चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स भी है। जनरल और साहब, मेरे ख्याल सवाल है, में आपको याद होगा कि हामिद करजई हुकूमत में या अशरफ गनी की हुकूमत में बार बार, बल्कि हमने डॉसियर भी शेयर किए कि कितने इंडियन कौंसलेट्स हैं कि जो वहाँ पर मौजूद हैं और वो इन दहशत गर्दों को, इन तंजीमों को फंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं ताकि पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ की जाएँ। तालिबान ने टेक ओवर किया, हमने सुकून का सांस लिया कि कम अज़ कम वो जो एक फंडिंग हो रही है, जो हमारे खिलाफ एक कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अब एक और मसला हमारे सामने आ गया, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एलिमेंट्स हैं, अब वो सरगर्म हो गए और शायद अफगान हुकूमत की सरपरस्ती में, तो मतलब आउट ऑफ द फायर इनटू द आउट ऑफ द फ्रैंक पैन इनटू द फायर, ये तो वो सूरत हाल हो गई। या बिल्कुल देखिए, और ये इन टेररिस्ट के नेक्सस को खत्म करना, ये एसेंशियली तो अफगान गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं समझता हूँ कि इनके पास बिल्कुल कैपेसिटी है इनको खत्म करने की, लेकिन शायद उनके पास वो विल नहीं है। और विल इसलिए नहीं है कि अभी तक जो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो ज्यादातर डिप्लोमेटिक मेजर्स के ऊपर है। उनको कुछ इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिव्स, पीसफुल इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव्स के ऊपर है। और हमने कोई ऐसा उनके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं की जो कि जिसको आप कहते हैं कि अगर स्टैंड अलोन या स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से जहाँ से हमारी कैपेबिलिटी है कि इनके जो जितने भी इनके इलाके हैं जहाँ पे टेरर जमा हुए हैं, कि हम उनको यहाँ से ही उनको खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो एक पॉलिटिकल डिसीजन है, हमने नहीं लिया। लिहाजा हमें करना ये चाहिए, देखें कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। तोरखम चमन के ऊपर जो हजारों की आमदरफ्त होती है, वहाँ पे विजिलेंस हमें बढ़ानी होगी। हमें अब पाक ईरान और पाक अफगान बॉर्डर के जितने अनफेंस्ड एरियाज हैं वहाँ पे फेंसिंग मुकम्मल करनी होगी। और देखिए, एक पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, हाईएस्ट लेवल के ऊपर मेरे ख्याल में ना सिर्फ उनके सुप्रीम लीडर अखुंजादा साहब के साथ, बल्कि सिराज हक्कानी साहब के साथ, और जितने भी वहाँ पे बड़े स्टेक होल्डर डायरेक्टली उनके साथ हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। और साथ साथ अपने जो नेशनल एक्शन प्लान है, प्रोविंशियल एक्शन प्लान जो है, खुसूसन जो पुलिस के या प्रोविंशियल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं, उनको मेरे ख्याल में हमें स्ट्रेंथ करने की जरूरत है, उनको बजट करने की जरूरत है। और जब तक हम ये करेंगे नहीं तो ये इक्का दुक्का वाकयात का जारी रहे। ठीक, अयाज वजीर साहब, अभी जनरल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और आप क्योंकि अफगानिस्तान के इश्यूज़ को डील करते रहे हैं डायरेक्टली, आपका तजर्बा क्या कहता है कि सफारती सतह पे या सफारतकारी के ज़रिए ये जो अभी पेचीदा मसाइल पैदा हुए हैं, ये हम हल करने की पोजीशन में हैं या नहीं?
دیکھیں دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو بات چیت کے ذریعے حل نہ کیا جا سکے، بلکہ اگر پچھلے ادوار میں بھی چلے جائے، جنگ عظیم دونوں دیکھ لے، اس کے بعد مختلف ملکوں کے درمیان جنگیں ہوتی رہی ہے، تو جنگیں ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے پس پردہ بات چیت بھی ہوتی ہے کہ اس جنگ کو کیسے ختم کیا جائے۔ آپ نے تو پس پردہ نہیں بلکہ در پردہ ان کے ساتھ بات چیت کی، لیکن وہ طریقہ غلط تھا۔ بات چیت کرنے کا ایک اپنا طریقہ انداز ہوتا ہے، وہ لوگ کرتے ہیں جو ایسے پیچیدہ مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم بدقسمتی سے ہر ایک آدمی بشمول میرے اپنے سے لے لوں گا، وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ عقل کل ہے۔ بھائی عقل کل کوئی نہیں ہے۔ آپ امریکہ کی مثال لے لیں، امریکہ نے طالبان کے ساتھ جب بات چیت شروع کر لی دوحہ میں، تو اتنے ڈھیر سارے امریکنیوں میں ان کو زلمے خلیلزاد کیوں ملا؟ وہ اس لیے ملا کہ زلمے خلیلزاد بے شک وہ امریکن تھا لیکن افغانی امریکن تھا، وہ اس لیے ملا کہ اس کو ان طالبان کی زبان، اٹھنا بیٹھنا، دستور و اطوار سب معلوم تھے، تو اس لیے انہوں نے ایسا آدمی چن کے وہاں بھیجا ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے، ان کو ہر طریقے سے وہ جانتا تھا، اور جرگا یا بات چیت کرنے کا جو افغان طالبان یا افغان حکومت یا کوئی بھی پشتونوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ سمجھتا تھا۔ آپ ایسے لوگ بیچتے نہیں ہیں، آپ ان لوگوں کے تھرو بات چیت کراتے ہیں جو ان چیزوں سے واقف اتنا نہیں ہوتا، لیکن ایک اتھارٹیٹیو پوزیشن پہ ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ساری چیزیں حل کر سکتا ہوں۔ میں مانتا ہوں یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، جہاں آپ کو مارتے ہیں آپ 100 مرتبہ اسے ماریں۔ کوئی بھی ملک، کوئی بھی فوج کسی بھی دہشت گرد کو، کسی بھی دشمن کو اپنے ملک کے اندر معاف نہیں کرتا، وہ اپنی جگہ، وہ الگ کارروائی ہے، وہ آپ کو مارتے ہیں آپ ان کو مارے، لیکن پس پردہ بات چیت کے لیے آپ صحیح لوگ چلے بات چیت تو ٹھیک ڈھونڈ ہے، لیں۔ یہ آپ نے بات بالکل صحیح ایاز وزیری صاحب، لیکن آپ جب دوحہ معاہدے کی آپ نے بات کی تو ایک فرم کمٹمنٹ دی تھی طالبان نے کہ ہماری سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، تو کم از کم یہ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا وہ تو پورا نہیں کیا۔ پاکستان کے خلاف مسلسل ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کے لیے۔ لیکن دنیا نے بھی تو طالبان حکومت کے ساتھ جیسے باقی حکومتوں کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح وہ ڈیلنگ تو ان کے ساتھ نہیں کی۔ طالبان کا بھی آپ ان کی طرف سے سوچ لے کہ انہوں نے جب ڈیل کیا، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، میں بھی کوئی ایگری نہ کرے، لیکن طالبان نے وہاں پہ جو ڈیل کیا ان کا خیال تھا کہ ہم جب حکومت میں آئے تو بشمول امریکہ ساری دنیا ہماری حکومت کو ریکگنائز کر لے گی، لیکن سر تو پھر پاکستان نے کوئی ہم کمٹمنٹ نہیں دی، پاکستان نے کسی قسم کی کوئی نہیں۔ کمٹمنٹ نہیں دی کہ آپ کی اگر حکومت آتی ہے تو ہم اسے تسلیم کر لیں گے، یہ ہمارا سوورن رائٹ ہے کہ ہم آپ کسی اگر سر آپ اگر اپنے کمنٹ دیتے تو میں چپ ہو جاتا ہوں، سر اگر آپ نے مجھے بلایا تو مجھے بولنے دے، آپ کی بات کا جواب اس میں آ جائے گا۔ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ ایگریمنٹ کر لیا کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، امریکہ یا اس کے علاوہ یا باقی دنیا۔ پاکستان کے نام پہ بالکل میں مانتا ہوں نہ پاکستان نے ان کو کوئی چیز دی تھی گارنٹی، نہ ان کی طرف سے تھی، لیکن جنرل ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ افغانستان کو کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیا جائے گا۔ اگر دنیا اسے تسلیم کرتی طالبان کو تو وہ شاید وہ اتنے مورلی اور فائنانشلی اور ملیٹریلی طاقتور ہوتے کہ ان کے ملک میں ٹی ٹی پی کے علاوہ جو باقی بھی تنظیمیں ہیں دہشت گرد، ان کو ایک ایک کر کے نکال لیتے یا سرزمین استعمال کرنے نہیں دیتے۔ اب دنیا نے اسے تسلیم نہ کیا، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے پیچھے بھی پڑ جائے تو وہ اندرونی اپنا لا اینڈ آرڈر کیسے مینٹین کریں گے؟ ان لوگوں نے افغان طالبان کے ساتھ سوویت یونین کے خلاف پھر امریکہ کے خلاف مل بیٹھ کے جنگیں لڑی ہیں، یہ آپس میں کامن دشمن کے لیے مشترکہ وہ جنگ لڑتے ہیں۔ تو اب اگر آپ نہ اسے ریکگنائز کرتے ہیں، نہ آپ اسے اتنی طاقت دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹی ٹی پی کو آپ مار لے، بے شک مار لے،
لیکن یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ٹی ٹی پی سارے افغانستان سے آ کے حملہ نہیں کرتے. آپ کے ملک میں وہ بتیرے ہیں. آپ کسی بھی ضلع تحصیل گاؤں کے پی کا دیکھ لے, وہاں پہ روز حملے نہیں ہوتے. آج ورسک روڈ پہ حملہ نہیں ہوا, پرسوں ترسوں چترال پہ حملہ نہیں ہوا. ہر جگہ ان کی پریزنس ہے. ٹھیک ہے وہاں سے آتے ہوں گے, میں نہیں کہتا نہیں آتے ہوں گے, لیکن یہاں بھی ان کے لوگ ہیں. سر ایک سوال, تو آپ ایک سوال کر لوں آپ سے؟ جی 10 کر لو, لیکن میرے کمنٹ پہ کمنٹ نہ کرے, اسے میں نے مجھے تو تکلیف کمنٹ نہیں کیا سر, میں نے اس سے سوال کیا تھا. آپ کے کمنٹ پہ میں کمنٹ نہیں کر جی رہا, کر سوال لے, یہ ہے 200 سوال کرو. جی ایک سوال پھر احسان صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. سر سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا تو کیا یہ چیز تسلیم نہ کرنا افغان حکومت کو جواز فراہم کرتی ہے کہ وہ دہشت گردوں کو نہ روکیں پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے سے؟ نہیں, میں نے کبھی یہ نہیں کہا. نہ کسی بھی ملک کے خلاف ان کو یہ جواز تو پیش نہیں ہوتا کہ ریکگنائز نہیں ہو تو تم بدماش وہاں پہ پالو. یہ تو میں ایک مفروضے پہ جا رہا ہوں کہ دنیا نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا. اگر ریکگنائز کیا ہوتا تو ہر ملک کے ساتھ, ہر حکومت کے ساتھ وہ حکومت کی طرح ڈیل کرتے تھے. اب اس کو ایک اگر ملیٹنٹ گروپ کہوں بھی تو شاید غلط نہ ہوگا. مختلف ممالک ان کو ایسے ہی سمجھتے ہیں, ریکگنائز نہیں کرتے. 2 سال ہو گئے انہوں نے پورے افغانستان کو کنٹرول کیا ہوا ہے. By all definition they have proved that they are capable to control the country. اب اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے خلاف کام کرو یا ای ٹی آئی ایم کے خلاف یا باقی بتیرے ہیں, تو ان کا اندرونی کیا حال ہوگا؟ اندرونی کنٹرول کر سکیں گے؟ پاکستان نے بالکل یہ گارنٹی نہیں دی ہے, لیکن اگر ریکگنائز کیا ہوتا بشمول پاکستان دنیا نے تو پھر بات دوسری ہوتی, مختلف اس کا ایک صورت نکل آتا. ٹھیک. احسان ٹیپو صاحب جو بھی ایاز وزیر صاحب بات کر رہے تھے, تو کیا ہم نے غلطی کی ان کو تسلیم نہ کر کے؟ اگر ہم کرتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی اور وہ بہتر طور پہ ڈیل کرتے دہشت گردوں کو؟ ہاں, جو ایاز صاحب نے بات کی, ایاز صاحب خود اس معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے بھی ہیں, یعنی آفیشیل کیپیسٹی میں بھی رہے ہیں. طالبان کو صرف ابھی نہیں بلکہ 90s میں بھی انہوں نے براہ راست ڈیل کیا, اور پھر ہمارے علاقے کے بڑے بھی ہیں, مشیر بھی ہیں وزیرستان کے, تو ان کو یعنی چیزوں کو سمجھتے ہیں, جو ایک ٹرائبل مینٹیلیٹی یا جو ایک پشتون مینٹیلیٹی. تو اس میں یہ کہ ہاں طالبان کے اندر ایک یہ پرسیپشن آپ کہہ لیں یا ایک ان کی خواہش یہ ہے کہ کم از کم باقی دنیا نہ کرتی لیکن پاکستان ہمیں تسلیم کرتا. تو یہ چیز ان کے ذہن میں ہے. یہ کچھ براہ راست میری بھی یعنی لوگوں سے بات ہوئی تو ان کے چیز میں یہ ذہن میں یہ چیز ہے. لیکن جہاں تک ٹی ٹی پی کا تعلق ہے تو میرے خیال میں قبائلی تعلق, پشتون ولی کا جو تعلق, اس سے زیادہ جو ان کا نظریاتی تعلق ہے وہ بہت مضبوط ہے. یعنی اس میں آپ یہ وہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارا پشتون ہے, یہ وزیر ہے, مسعود ہے, افریدی ہے. اس میں یعنی وہ نظریاتی تعلق ان کو ازبک سے بھی اتنا ہی وہ قریب کرتے ہیں جتنا وہ ایک پشتون جو ٹی ٹی پی کا بندہ ہو, چاہے وہ عرب ہو, القاعدہ کے جو لوگ ہیں, چاہے وہ چائنیز ہو یعنی سنکیانگ کے جو چینی ہیں, ان کے ساتھ بھی ان کا وہی تعلق ہے. تو وہ جو نظریاتی تعلق ہے, اور اس میں پھر یہ کہ ڈائریکٹلی ان کے جو سپریم لیڈر ہیں امیر المومنین, پھر ان کا بھی تعلق بیچ میں آ جاتا ہے. تو میرے خیال میں وہ جو نظریاتی تعلق ہے, ہمیشہ جو ہماری ڈیسیجن میکرز ہیں یہاں پہ پاکستان میں, چاہے وہ اسلام آباد کے ہوں یا پنڈی کے ہوں, وہ اس چیز کو زیادہ یعنی سمجھتے نہیں ہیں یا وہ اس کو انڈرمائن کرتے ہیں. تو جب تک وہ نظریاتی تعلق ہم ایکسپلور نہ کریں کہ یہ آپریٹ کیسے کرتے ہیں, تو باقی یہ جو یعنی ایک ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے ذریعے یا ٹریڈیشنل سیاست کے ذریعے, اس کے ذریعے آپ طالبان کے ساتھ معاملات آگے نہیں بڑھا سکتے. مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ کیا پاکستان نے طالبان کو کہا تھا کہ آپ آئیں اور ٹیک اوور کر لیں کابل کو اور امریکہ کے ساتھ جا کے آپ اس قسم کی کوئی ڈیل کریں؟ پاکستان نے تو ان کو کسی قسم کی ترغیب اس طرح کی نہیں دی. جب آپ ایک ملک کو ٹیک اوور کرنے آ رہے ہیں, چاہے الیکشن کے ذریعے چاہے طاقت کے ذریعے, تو آپ کو یہ سارے مسائل کا تو علم ہوگا نا کہ آپ نے کیسے چلانا ہے. دہشت گرد تنظیمیں ہیں, داعش, القاعدہ کا بھی آپ نے نام لیا, وہ وہاں پہ موجود ہیں. لیکن وہ اس کو دہشت گرد نہیں سمجھتے, وہ تو اس کو اپنے یعنی مجاہد بھائی سمجھتے, وہ ان کو مہاجرین سمجھتے, وہ یہ حق سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے, ان کو جو فیملی دے ان کو ہم نے منتھلی جو وظیفہ ہے وہ بھی دینا ہے, ان کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے, چاہے وہ پاکستان ہو یا امریکہ ہو. تو وہ دہشت گرد تو ہم سمجھتے ہیں, وہ اس کو دہشت گرد نہیں سمجھتے. دوسری بات یہ کہ پاکستان نے کیا ان کو یہ سب چیزیں یعنی کابل کا جو ٹیک اوور ہے, تو دوحہ پیس پروسیس میں سارا پروسیس ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. ہمارے اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی وہ خود اوپنلی کہتے کہ ہم نے وہاں پہ یہ سب چیزیں وہ فیسیلیٹیٹ کی یہ پوری پروسیس. اور اس کی پھر گلوبلی امریکن جو آفیشلز ہیں, چاہے زلمے خلیل زاد ہو, چاہے اس وقت جو
फॉरेन सेक्रेटरी हो, उन सब लोगों ने इस चीज़ को एडमिट देखिए, किया और आप- हमने क्रेडिट भी लिया कि ठीक, ये आपने क्रेडिट लिया, लेकिन एक बड़ा अहम एक जोश था उस सारे एग्रीमेंट का कि जो हुकूमत होगी वो ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी। क्या आपको वहाँ पे नजर आती है? नहीं, वो तालिबान ने कभी ऐसी कमिटमेंट नहीं की थी। ये मसले हैं, उसने कभी इंक्लूसिव गवर्नमेंट की कमिटमेंट नहीं की थी। उन्होंने कभी ये कमिटमेंट नहीं की थी कि हम टीटीपी को यहाँ से निकालेंगे। पाकिस्तान का जब प्रेशर आया, जब जनरल फैज़ हमीद DGI-SI थे, फिर कोर कमांडर पेशावर बने, जब पाकिस्तान का प्रेशर आया तो उन्होंने कहा कि हम इनके खिलाफ ना कोई एक्शन लेंगे, काइनेटिक एक्शन, न इनको यहाँ से फोर्सफुली निकालेंगे। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं कि मुज़ाकरात के लिए इनको बिठा सकते हैं। तो वो फिर मुज़ाकराती सिलसिला शुरू हुआ। तो ये चीज़ें जो हैं, यानी ये हमारी वो थी, हम डिमांड्स कह लें, मुतालबात कह लें, ख्वाहिश कह लें, लेकिन अफगान तालिबान इस हवाले से बड़े क्लियर हैं। सही हैं, गलत हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन TTP के हवाले से या उनके बाकी जो मामलात हैं पाकिस्तान के साथ, वो बड़े इस हवाले से क्लियर हैं। तो ये मेरे ख्याल में इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं या जो अफगानिस्तान को बराह रास्त देख रहे हैं, कि पहले उनके साइकी को समझे कि तालिबान ऑपरेट कैसे करते हैं। जिस तरह मैंने बात की कि वो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के थ्रू ऑपरेट नहीं होते, वो काम नहीं करते। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि जो अफगान हुकूमत है वो पाकिस्तानी तालिबान हो या अफगान तालिबान नहीं, वो खुद हो, उसमें कोई फर्क नहीं करते। जनरल साहब, इसी नुक्ते पे को लेके आपकी जानिब आता हूँ कि जो फ़र्क वो उसमें नहीं करते, लेकिन हम शायद फ़र्क करते हैं कि हमारे नज़दीक वो दहशतगर्द हैं। अफ़गान तालिबान जो हैं वो अफ़गानिस्तान को रूल कर रहे हैं, हो सकता है मुस्तकबिल में अब उनकी हम या दीगर ममालिक उनकी हुकूमत को कबूल कर लें, लेकिन वो फ़र्क इसमें कबूल नहीं करते। हमारे नज़दीक जो पाकिस्तानी तालिबान है वो दहशतगर्द हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, सिविलियन पे हमले कर रहे हैं। तो ये जो एक क्लैश ऑफ क्या कहें आइडिया है या नज़रियाती इख्तलाफ है, ये आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में तो इसमें कोई क्लैश ऑफ आइडियाज़ नहीं है। बड़ी क्लैरिटी है कि सारी दुनिया, और मैंने UN सिक्योरिटी काउंसिल का जिक्र किया, कि सारी दुनिया, ये जो 20 टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिसमें TTP क्लियरली शामिल है, वो उनको दहशतगर्द समझते हैं और पाकिस्तान भी दहशतगर्द समझता है। साथ ही UN सिक्योरिटी काउंसिल के रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि TTP के लोग जो हैं वो एमिरेट का हिस्सा है, फॉर्मल हिस्सा है। यहाँ से भी रिपोर्ट्स आई हैं कि वो अफगान मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, डिफेंस में जो है कुछ उनको एम्प्लॉयमेंट भी दी हुई है और वो घूमते फिरते हैं। और वो जो एक फतवा सुप्रीम लीडर का है कि अगर कोई अफगान शहरी अफगानिस्तान से बाहर जाकर हमला करता है तो वो जिहाद नहीं है, वो सिर्फ जंग है। तो वो तो खुला इस फतवे की जो है ना वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और साथ साथ देखें, इनको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि किसी इस्लामी ममालिक के खिलाफ अगर हमले होते हैं तो उसका तो हमारा मजहब ही इजाजत नहीं देता। रिकग्निशन के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि चाहे पिछली अफगान हुकूमत थी, चाहे तालिबान की हुकूमत है, उन्होंने कभी भी पाक अफगान बॉर्डर को दिल से तस्लीम नहीं किया। और आज भी आप अगर अफगानिस्तान का मीडिया खोल कर देखेंगे तो वो उसको पाक अफगान बॉर्डर नहीं कहते, बल्कि ड्यूरन लाइन कहते हैं। अच्छा, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का कहना है कि दोहा मुआहिदा जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उसी मुआहिदे में जिक्र है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, बशमूल पाकिस्तान के। वो ये भी भूल जाते हैं कि जो 5th ट्राइलैटरल मीटिंग और या इससे पहले हुई थी पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान में, उसमें उन्होंने उसी तरह के एश्योरेंसेस दी थी कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। देखिए, UN सिक्योरिटी काउंसिल के चार्टर आप निकाल के देखें, वो किसी मुल्क को ये इजाजत नहीं देती कि वो दूसरे मुल्क में उनका बॉर्डर क्रॉस करके वहां पे दहशतगर्द भेजे। और साथ ही UN जो चार्टर है वो इजाजत देता है उन ममालिक को कि वो अपना दिफा करें जिस तरह वो मुनासिब समझते हैं। मैं साथ जो है ना, जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1456 अगेंस्ट काउंटर टेररिज्म, वो भी उनको मेरे ख्याल में याद दिलाने की जरूरत है। और ये तमाम चीजें मेरे ख्याल में जिस तरह पहले बताया गया है कि डिप्लोमेटिक लेवल के लेकिन ऊपर। अभी जनरल साहब एक सवाल है, अभी जो अयाज वजीर साहब बात कर रहे थे कि जब दुनिया में एक भी मुल्क तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करता
تو پھر ہم ان سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ UN ریزولوشن کو امپلیمنٹ کریں گے, اس کی پاسداری کریں گے, یا کسی معاہدے کی وہ پاسداری کریں گے؟ آپ ان کو ریکگنائز جب تک نہیں کریں گے تو وہ اپنے اندر کے اندرونی مسائل کا حل کیسے تلاش کریں گے, جو ایاز صاحب بات کر رہے تھے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو UN سیکورٹی کاؤنسل کا جو چارٹر ہے وہ ایک انٹرنیشنل چارٹر ہے آف ڈپلومیٹک نارمز, آف سیکورٹی نارمز. اس کو جو ہے نا تمام ممالک کو جو ہے تسلیم کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو وہ ایک انٹرنیشنل پیریا بن جائیں گے, ایک دفعہ پھر وہ بن جائیں گے. اور چاہے وہ ان کو وہ ایکسیپٹ کریں یا نہیں کریں, پاکستان کو یہ ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے, اور ان کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ افغان حکومت اسی طرح وہ بیہیو کرے گی. ورنہ پھر آبویسلی جو پاکستانی عوام ہے ان کی پاکستان کی حکومت سے, آرم فورسز سے یہ بھی بڑے کلیئر تعلقات ہیں کہ یہ جو دہشت گردی کا ماحول ہے اس کو فوراً ختم کیا جائے, ہر طریقے سے اس کو ختم کیا جائے. اچھا یہ ایک بات ہوئی کہ ابھی افغانستان میں مکمل امن قائم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل قائم ہے. لہٰذا یہ جو 3 ملین افغان ریفیوجیز ہیں ان کو میرے خیال میں برائے مہربانی افغان حکومت کو وہاں پہ خود ہی والنٹریلی کہنا چاہیے کہ وہ واپس آئیں اور وہاں پہ سیٹل ہو جائیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر بھی سارے نہیں ان کے سہولت کار موجود ہو سکتے ہیں, اور ان کے گاؤں میں جو ہے وہاں پہ کراسنگ ہو رہی ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہزاروں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, تو یا تو ریفیوجیز کے گاؤں میں آ جاتے ہیں یا پھر ٹریڈر کے گاؤں میں آ جاتے ہیں, یا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو علاج کرنے آئے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس بہروپ کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں اپنی ویجیلنس بڑھانے کی ضرورت ہے, اور ہماری سول سوسائٹی کا یہ کام ہے, صرف میرے خیال میں سیکورٹی یا فوج کا کام نہیں ہے کہ اگر ایسے لوگ آتے ہیں تو ان کی نشاندہی کریں اور وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس کی اطلاعات دیں. اور یہ دیکھیں ابھی جو انٹیریئر منسٹر ہے, میرے خیال میں انہوں نے ایک واٹس ایپ نمبر بھی ایشو کیا ہے FIA کا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے انلیگل امیگرنٹ پاکستان میں آ رہے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے ایک سیکورٹی تھریٹ ہے. جی بالکل ساتھ ہی جو اسمگلرز ہے پرٹیکولرلی ڈالرز کی ہے, باقی تو یہ میرے خیال میں یہ سارے ایک کلیکٹیو قسم کی ایک سیکورٹی کا یہ ایک سما بنا ہوا ہے جس کو میرے خیال میں حل کرنے کی ضرورت ہے. ویری رائٹ. ایاز وزیر صاحب, اگر خدا نخواستہ یہ سلسلہ نہیں رکتا اور پاکستان کے خلاف یہ سلسلہ جاری رہتا ہے افغانستان سے, آپ کے حکومت اور ریاست کو کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے؟ بھئی حکومت اور آپ کے اسٹیبلشمنٹ, ہر ایک آدمی بشمول فوج, ہر ایک آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کرے, اس میں کنٹریبیوٹ کرے. فوج لڑتی ہے بے شک, لیکن فوج کے پیچھے قوم کڑی ہوتی ہے. تو اس مسئلے میں قوم فوج کے پیچھے کڑی ہے. فوج کو چاہیے کہ بارڈر پہ, اب پورا بارڈر آپ دیکھ لیں افغانستان کے ساتھ جو 2600 کلومیٹر لگ بھگ ہے, اس کو تقریباً زیادہ تر میرا خیال ہے 90 یا 95% تو فینس کر لیا, تھوڑا سا رہتا ہے. اب آپ کی فوج بھی وہاں پہ ہے, تو بیسیکلی ذمہ داری تو یہ ہماری ہے کہ ہم اپنے سرحدات کی حفاظت کریں کہ ان سے غلط لوگ اندر نہ آئے. صرف فوج اکیلے میں نہیں لڑ سکتی. مشہور کہاوت ہے کہ فوج اگر جنگ جیتتی ہے تو عوام کی طاقت سے جیتتی ہے. عوام پیچھے نہ ہو تو فوج بیچارے کہاں سے جیتے گی؟ فوج کون ہے؟ ہمارے بچے ہیں, بھائی بہن سب وہاں فوج میں شہید ہو رہے ہیں. تو دفاع, آپ کے سوال کا جواب ذرا میرے لمبا کر لیا. سوال کا جواب یہ ہے کہ ملک کے اندر چار دیواری کے اندر جو لکیر ہے آپ کی بارڈر کا, اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. وہ آپ کسی بھی دوسرے ملک کو نہیں کہہ سکتے کہ آ کے اس کی حفاظت ہمارے ساتھ کر لیں. ہاں وہاں سے آپ کے ثبوت ملتے ہیں کہ وہاں سے کارروائی آپ کے خلاف ہو رہی ہے, تو پھر جیسے مناسب سمجھے ان کا بھی جواب آپ دے دیں. ایک سوال سر, پاکستان نے ثبوت دیے, اور یہ تو اب فیکٹ ہے کہ ایسے دہشت گرد جو کہ پاکستانی نیشنل ہیں لیکن وہ افغانستان میں جا کے انہوں نے چھپ گئے یا ان کو پناہ گاہ مل گئی, جو بھی آپ اس کو نام دیں, اور وہاں سے بیٹھ کے وہ پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں بھی ملوث ہیں.
تو پاکستان کی حکومت کا یہ مطالبہ کہ ایسے لوگوں کو جو پاکستانی شہریت رکھتے ہیں اور پاکستان میں بہت سنگین جرائم میں ملوث ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، آپ کے خیال میں یہ کتنا جائز مطالبہ ہے؟ دیکھیے اگر ان کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہے، یہ مجھے نہیں یاد ہے، بہت عرصہ ہو گیا میں ریٹائر ہوئے ہوں کہ میرا خیال ہے بھی نہیں کہ افغانستان اس کا پابند ہو، پاکستان افغانستان اس کا کہ ایک دوسرے کے بگوڑے وہ واپس حوالے کریں گے۔ اس طرح اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے تھے پچھلے دور میں طالبان کے، کہ ایک شخص نام اس کا چھوڑ دیجئے جو پاکستان کو بہت زیادہ ریکوائرڈ تھا، وہ کابل میں کھلے عام پھرتا تھا۔ ہم نے ان کو کہا کہ فلانا آدمی تو وہاں پھر رہا، انہوں نے کہا جی اس کا ثبوت تو ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں، نظر نہیں آتا۔ تو اس طرح تعلقات آگے نہیں چلتے۔ وہ کبھی بھی آپ کے کہنے پہ اگر وہ دل سے نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے کہنے پہ وہ نہیں مانیں گے۔ جیسے بھی وہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی وہاں پہ کوئی سیف ہیون نہیں ہے۔ متقی صاحب جب یہاں آئے تھے، یہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ان کی تقریر تھی، میں بھی بیٹھا تھا، ایک صاحب نے سوال کیا یہی سیف ہیونز کا، تو انہوں نے برملا کہا کہ ہمارے ہاں ان کا کوئی سیف ہیون نہیں ہے، حالانکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہاں پہ ہے۔ اور پھر افغان حکومت خود ایک جگہ ایک مرتبہ اقرار کر چکی ہے کہ ہم نے بارڈر سے کوئی 300 بندے یا 300 فیملی ٹی ٹی پیز کے اوپر نارتھ کو لے گئے تاکہ پاکستان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ٹھیک، احسان صاحب، ایک تو مسئلہ یہ چل رہا ہے جو دہشت گردی پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے، دوسرا جو معاشی دہشت گردی ہے جس میں بدقسمتی سے پاکستانی بھی ملوث ہیں، اور خاص طور پہ جو ڈالر کی سمگلنگ ہے جس کی وجہ سے ہماری معیشت کو بڑا نقصان ہوا ہے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں۔ اور افغانستان میں ڈالر جاتا ہے تو کیسے جاتا ہے، کیوں جاتا ہے، کیا چیز ہے آخر، کیا اٹریکشن ہے؟ مجھے خود بھی ابھی تک اس چیز کی سمجھ کہ یہاں سے ڈالر یعنی آ کے پھر افغانستان وہ موو کر جاتے ہیں، تو یہ تو یعنی کسی جو گاؤں سرکاری ادارے ہیں ان کے شے یا بیکنگ کے بغیر یہ چیز تو بالکل ناممکن ہے، کیونکہ بارڈر پہ جو ہم مین جو وہاں پہ 2 بارڈر کراسنگ ہیں، چمن کا اور تورخم کا، اوپر کی طرح یعنی انگورڈ اور غلام خان وغیرہ وہ بھی آپریشنل ہیں، لیکن یہ 2 سب سے بڑے ہیں۔ تو وہاں پہ تقریباً 6-7 جو گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹس ہیں، جو کی ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے آفیشلز بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ اسکریننگ بھی ہوتی ہے، چیکنگ بھی ہوتی ہے، مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے، وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی یہاں سے اتنی بڑی مقدار میں جو ابھی آج کل جس طرح آپ نے بات کی کہ ایک وہ یعنی تقریباً نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کے زمرے میں وہ چیز آ رہی ہے کہ یہ اسمگلنگ جو ہے جس کے خلاف پورے ملک میں کریک ڈاؤن شروع ہو گیا، اور زیادہ تر فوکس جو ہے تو وہ ان علاقوں پہ یا ڈسٹرکٹس پہ ہے جو کہ پاک افغان بارڈر کے ساتھ ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو یا کے پی ہو، کہ وہاں سے یہ نکل رہا ہے۔ اور اس میں کچھ پھر ایسے بھی اطلاعات ہیں کہ کوئی سول انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے پوری ایک رپورٹ مرتب کی گئی ہے جس میں سینئر کچھ آفیشلز بھی ہیں، کچھ سیاستدانوں کے نام آ رہے ہیں، کچھ بزنس مین ہیں کہ ان کی لسٹ بنی ہوئی ہے کہ یہ لوگ اس میں ملوث ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کے خلاف یعنی اگر واقعی یعنی اخلاص کے ساتھ پورے سیریسنس کے ساتھ آپ نے ایکشن لینا ہے تو انٹرنلی خود کو فکس کرنا ہوگا، بجائے یہ کہ آپ افغانستان کو بلیم کریں یا ایران کو کریں۔ ایرانین آئل کا بھی یہی وہ یعنی ایک طرف ڈالر جا رہا ہے افغانستان، دوسری طرف ایرانین آئل آ رہا ہے پاکستان۔ تو میرے خیال میں یہاں پہ آپ نے وہ جو کریک ڈاؤن کا ایک سلسلہ ہے بڑا انہوں نے اچھا کیا کہ یہاں پہ ایکشن لینا چاہیے، اس میں چاہے جو بھی ملوث ہو، کس ادارے کے لوگ ہوں، کسی سیاستدان ہو، بزنس مین ہو، جو بھی ہو، ٹرائبل ایلڈرز ہوں۔ یہ تو ہو گیا نا کہ مطلب کون لوگ ہیں، کیوں بھیج رہے ہیں، کیا فائدہ ہے، لیکن یہاں سے لوگوں کو افغانستان ڈالر بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل وہ ہے، مجھے خود بھی جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اس کی مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسا یہ پورا جو ایک یعنی ایک یہ کہ افغانستان سے کہیں اور جا رہا ہے ڈالر، یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پھر وہاں سے وہ ایسٹرن یورپ کی طرف یعنی ان کی وہ ہو رہی ہے یا ٹرانزیکشن آپ کہہ لیں یا وہاں پہ سپلائی ہو رہی ہے۔ تو یہ پورا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے کہ کراچی سے بھی یہ چیزیں جا رہی ہیں تورخم کے تھرو، چمن کے تھرو، اور پھر اس میں لوکل جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں جن کو وہ مقامی وہ اسمگلرز وغیرہ کہ وہ بھی اس میں ملوث ہیں، اور پورا ایک اس میں یعنی جس طرح میں نے بات کی کہ گورنمنٹ کے آفیشلز بھی ہیں، مقامی جو تاجر ہیں وہ بھی ہیں، کوئی بڑے بزنس جو ٹائکون ہیں، ریئل اسٹیٹ وغیرہ وہ لوگ بھی اس میں ملوث ہیں۔ اور اس حوالے سے میرے خیال میں بڑے سینئر لیول پہ جو ہمارے سیکیورٹی آفیشلز ہیں انہوں نے یہ چیزیں آلریڈی کنوے بھی کی ہیں جو بزنس کمیونٹی کو کہ اس پہ یعنی آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہیے، اور کچھ ہمیں یعنی اس کا وہ امپیکٹ بھی گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ ڈالر کی جو قیمت ہے وہ مسلسل کم ہو رہی ہے۔ آج میرے خیال میں 280 کے 300 سے کم وہ ہو گیا ہے۔
تو یہ سب چیزیں ہیں. اس کے لیے آپ کو پراپر جو بارڈر کنٹرول ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ چاہے ایران کے ساتھ ہو چاہے افغانستان کے ساتھ ہو, ہم نے فینسنگ تو کی ہوئی ہے اور اس میں بالکل 95% چیزیں کمپلیٹ ہوئی ہیں, لیکن صرف باڑ لگانے سے, لیکن ہیومنلی کیسے ممکن ہے کہ آپ کا 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے, آپ اس کو کیسے مین کر سکتے ہیں کہ اگر کسی نے واقعی اسمگلنگ کرنی ہے تو کیا آپ 2600 کلومیٹر پہ تو آپ اپنے فوجی کھڑے نہیں کر سکتے؟ کیا کریں گے؟ اور میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو اس میں ملوث ہو سکتے ہیں, اور کچھ میری اطلاع ہے کہ وہ ملوث ہیں, اس کے بارے میں ان سب لوگوں کو پتہ ہے. آپ کی سرکار کو بھی پتہ ہے کہ کون اس میں ملوث ہے, کون کر رہا ہے, کہاں سے. لیکن اب ایک بڑی فرم کمٹمنٹ تو کی ہے کہ جو کریک ڈاؤن ایگزیکٹلی وہ کریک ڈاؤن, اور اس کو میرے خیال میں وہ یعنی جاری رہنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بیچ میں پھر دوبارہ سے ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے کہ کنسسٹنٹ اپروچ ہے نہیں, وہ چاہے افغانستان کے حوالے سے ہو چاہے اکانومی کے حوالے سے ہو یا پولیٹیکل جو وہ ہیں کرائسس اس کے حوالے سے ہو, تو ایک کنسسٹنٹ اپروچ ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ واقعی جو بارڈر ہے اس پہ صرف باڑ لگانے تار لگانے سے چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی. وہاں پہ آپ کو ایریل سرویلنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے, بارڈر پیٹرولنگ کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں پہ آپ کو نئی جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے, بائیو میٹرکس کی. وہ سب چیزیں جب آپ انسٹال کرو گے وہاں, تو اس کے بعد یہ جو بارڈر کنٹرول کا ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں وہ چیز افیکٹو ہو جائے گی. ٹھیک. جنرل صاحب, ابھی وزیر صاحب بھی بات کر رہے تھے, آپ نے بھی کہا کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں حکومت کے انڈر جو کام کرتے ہیں وہ ہر طرح سے ایکشن لے سکتے ہیں اپنے لوگوں کو, اپنے وطن کو بچانے کے لیے, اور کر بھی رہے ہیں اور جانوں کی قربانی بھی پیش کر رہے ہیں. میکسیمم کیا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ نہیں رکتا تو کیا ایسے سٹیپس ہیں جو ابھی تک ہم نے نہیں لی اور مستقبل میں ہم لے سکتے ہیں؟ جنرل صاحب دیکھیے, میں نے تو کچھ کا ذکر کیا, میں نے کچھ ڈس انسینٹیوز کا بھی ذکر کیا کہ ابھی ہم پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ, وہ میرے خیال میں گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی کہ اس کا خاتمہ کرے, اور یہ چمن اور تورخم کے علاوہ جتنے کراسنگ پوائنٹس ہیں وہ میرے خیال میں وہ بند ہو سکتے ہیں افغان گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے. لیکن اس کے یہ ہے نا کہ عام جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو بھی اس سے جو ہے نا وہ نقصان پہنچے گا. میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیے افغان گورنمنٹ کو یہ جو ہے نا جو ان کا ڈیفالٹ موڈ ہے نا کہ وہ 100% ڈینائل موڈ میں ہے کہ یہاں پہ کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے, یہ میرے خیال میں بالکل ایک غلط قسم کا ان کا رویہ ہے. ان کو جو ہے نا خود اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر اس کو وہ ریوائز کرتے ہیں تو چیزیں ان کی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں. ساتھ ہی آپ نے افغان کرنسی کی بات کی کہ اس کا ویلیو, اور آپ نے اس کو ریلیٹ کیا پاکستان روپیز کے ساتھ. میرے خیال میں یہ ایک آرٹیفیشل ویلیو ہے اور انٹرنیشنلی ایسا نہیں ہے. یہ ویلیو جو ہے وہ صرف یہاں پہ ہمارے اور پاکستان کے درمیان ہے. دیکھیے جو نیٹو کیلیبر ویپنز ہیں وہ ابھی یہ نورستان کے علاقے سے جو دہشت گرد آئے ہیں یا اس سے پہلے بھی جو آئے ہیں, جس میں نائٹ ویژن گاگلز ہے اور موسٹ ایڈوانس ویپنز ہیں جو کہ نیٹو اور آئی ایس ایف چھوڑ کے گئی ہے. تو وہ تو تحریک طالبان افغانستان کے قبضے میں تھے, تو وہ انہوں نے کیوں ان لوگوں کو پرووائڈ کیے اور سب کے پاس ہیں وہ. لیکن ایک سوال اور بھی بنتا ہے نا سر یہاں پہ, اس سے کچھ عرصے پہلے نگران وزیر اعظم نے بھی ایک میڈیا سے جو انٹریکشن کیا, انہوں نے بتایا کہ دہشت گرد زیادہ ایکوپ ہو گئے جس کی وجہ سے وہ ہمارے اوپر منظم انداز میں حملے کر رہے ہیں. کہ جب یہ انٹرنیشنل فورسز جو افغانستان سے جب وڈرال ہوا تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ سارے جو کیشے آف آرمز ہیں یا جو ایکوپمنٹ ہیں ان کو چھوڑ کے جاتے, وہ انہیں ڈسٹرائے بھی کر سکتے تھے اگر وہ نہیں لے کے جانا چاہتے تھے. تو یہ آپ سمجھائیے گا کہ اس میں مطلب جی سر ڈسٹرکشن ہے, بڑے جو ان کے جتنے بھی ہتھیار تھے, ٹینکس, ایئر کرافٹ وغیرہ, وہ تو انہیں ڈسٹرائے کر لی تھے. چھوٹے جتنے بھی تھے وہ اتنی جلدی میں گئے کہ یا تو ان کو ٹائم نہیں ملا یا انہوں نے ٹرسٹ کر دیا تھا جو پریویس افغان گورنمنٹ ہے وہ اس کو مینج کر لے گی, انہوں نے نہیں کیا. تو یہ اور دیکھیے جو بی ایل اے کا تھریٹ ہے نا جو کہ سی پیک کو ہے اور وہ اس میں را بھی شامل ہے, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر حال میں پاکستان اور چائنا کو مل کر اس کا جو ہے مداوع کرنا پڑے گا, انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی پڑے گی اور دونوں کو مل کر سرویلنس کرنی پڑے گی اور پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ایکشن بھی مل کر لینا چاہیے اس کے لیے. ٹھیک. ایاز وزیر صاحب, ایک بات تو شاید ہم سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ دہشت گردی کو کبھی بھی آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, اپنے فائدے کے لیے کسی بھی سٹیج پہ استعمال نہیں کر سکتے. ان دی اینڈ وہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوگی.
افغانستان میں، افغانستان کی حکومت میں آپ سمجھتے ہیں یہ ریئلائزیشن ہے؟ کیا یہ وہی غلطی تو نہیں دہرانے جا رہے جو کئی دیگر ممالک نے دہرائی ماضی میں؟ دیکھیے افغانستان اگر یہ غلطی کر بیٹھا ہے من یہی طالبان کہ دوسرے دہشت گرد گروپوں کو وہاں بٹھائے رکھا اور مختلف ملکوں سے لڑاتے رہے، تو پھر تو ان کی زندگی بہت ہی مختصر ہو جائے گی۔ رہی تو یہ بات کہ کوئی اس کو ریکگنائز کرے، وہ بھول جائے، زندگی کمتر ہو جائے گی، تو وہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ان کی بھی دیکھے اس اینگل سے دیکھ لے، افغانستان کا اپنا ایک پرسپیکٹو ہے اس کے بارے میں، ہمارا اپنا ہے۔ اب دونوں ممالک اگر کسی ایک نقطے پہ، ایک جگہ پہ دونوں کے انٹرسٹ ملتے ہیں تو پھر وہ بڑے مضبوطی سے ہاتھ ملا کے آگے جاتے ہیں، لیکن اگر دونوں کے انٹرسٹ ذرا مختلف ہوں تو پھر وہ ذرا ہٹ کے جاتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ آپ ہمیشہ سے دیکھ لیں، جب سے سوویت یونین آیا ہے افغانستان میں، آیا تھا، اس کے بعد کتنی حکومتیں آئی، اس کے بعد مجاہدین کی آئی، طالبان کی پہلی حکومت آئی، حامد کارزئی کی آئی، اشرف غنی کی آئی، اب پھر طالبان کی آئی۔ ان سب کے ساتھ آپ کے تعلقات کیوں خراب؟ کسی ایک کے ساتھ تو آپ کے تعلقات ٹھیک چلتے نہیں چلے، تو اب اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس طے میں پہنچنا ہوگا، اور اس طے والی مشکلات جو ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ اسی طرح آپ کا مسئلہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے، ٹی ٹی پی آپ کے اپنے بچے تھے، آپ ہی سے ناراض ہو کے آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو آپ کو ان کی ڈیپتھ تک جانا ہوگا کہ وہ کیوں بندوق انہوں نے اٹھائی اور اب کیوں اسی ضد پہ آگے چل رہے۔ اب تو ظاہر بات ہے پھر آپ کے مخالف یا دشمن طاقتیں جو ہے، ملک جو ہے، ان کو پھر سہارا دیں گی، یا جو بھی آپ کو نقصان پہنچا سکے ان کو وہ کسی طرح اسلحہ اور پیسہ وغیرہ دیتے رہیں گے تاکہ پاکستان کمزور کر لے۔ تو یہ چیزیں ہمیں خود ایڈریس کرنی ہوگی کہ ان دو وجوہات کو ہم کیسے ایڈریس کریں کہ دشمن کو پاکستان کے اندر کمزور جگہ، کمزور لوگ یا ہم سے ناراض لوگ ان کو نہ ملے۔ فائنلی احسان صاحب، یہ کیسے یہ دو چیزیں ایڈریس کریں گے ہم، جس کا طرف ایاز صاحب نے اشارہ کیا؟ کافی چیزیں میرے خیال میں ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے یہاں پہ، اور یہ بھی یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان سے ٹی ٹی پی وہاں پہ وجود رکھتی ہے، ان کی لیڈرشپ وہاں پہ ہے، لیکن ٹی ٹی پی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان بھی اب آ گئی ہے، اور کریڈٹ گوز ٹو وہ جو پورا پیس پروسیس تھا بارڈر کے حوالے سے بھی کچھ وہاں پہ بارڈر کنٹرول کی میں نے بات کی، ان کو ایکسپلائٹ کر کے، اور پھر ابھی یعنی ریسنٹلی جو پاکستانی سینئر آفیشلز ہیں، چاہے موفا کے ہوں یا سیکیورٹی ایجنسیز کے، وہ ایک اور چیز رپورٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً 7 لاکھ کے قریب جو افغان نیشنلز ہیں وہ 15 اگست کے بعد پاکستان آئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑی تعداد جو ہے وہ انڈاکومنٹڈ ہے۔ تو اب وہ یہ ان کی یہ رپورٹ بھی ہے کہ اس میں بھی کچھ یعنی کچھ لوگ آئے ہیں وہ جو انڈاکومنٹڈ افغان ریفیوجیز تھے، اس میں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی ہیں، کچھ اور ملیٹنٹ گروپس جو ہیں۔ میرے خیال میں یہاں پہ ہمیں اپنی بھی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے وہ سی ٹی کے حوالے سے، کاؤنٹر ٹیررزم، اس میں سی ٹی ڈی آپ کی ہے، اس میں خیبر پختونخوا میں خاص کر اور بلوچستان میں، وہاں پہ پولیس جو ہے، پولیس کا بہت ہی یعنی برا حال ہے، یعنی انٹرنل بریفنگز کچھ ہوئی ہیں، اس میں جو کچھ چیزیں سامنے آئی ہے تو وہ واقعی شاکنگ ہے، اور اس پہ میرے خیال میں اس چیزوں پہ بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے پبلک میں، آپ لوگ میڈیا اس کو یعنی دبانا نہیں چاہیے ان چیزوں کو۔ تو کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے، بارڈر کنٹرول پہ خاص توجہ دینی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ افغانستان جو ہے ان کو ڈپلومیٹکلی یا جو ایک ہمارا یعنی وہ بھی ٹرائبل سوسائٹی ہے، اور پھر ہماری طرف بھی جو پورا ٹرائبل ریجن ہے، تو وہاں پہ جو قبائلی مشران ہیں ان کو بھی انگیج کرنا چاہیے۔ منصور صاحب پرسوں ان سے بات ہو رہی تھی، تو ہمارے ایکس ایمبیسڈر، انہوں نے بھی اس چیز کو بڑا وہ کیا کہ ہاں جو ایک ٹرائبل آپ کا کنیکشن ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ لنکڈ ہیں، تو وہ آپ کا ٹرائبل لنک بنتا ہے، تو اس کو بھی میرے خیال میں انوالو کرنا چاہیے، جو قبائلی مشران ہیں دونوں طرف، اور اس میں ہماری طرف جرگے کا ایک رواج ہے، وہ ہم جرگہ کابل بھی جا سکتا ہے، وہ اسلام آباد بھی آ سکتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ یعنی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ ہو، باقی بھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی اس پورے پروسیس میں یعنی انوالو ہونا چاہیے۔ لیکن سب سے زیادہ بڑا جو فوکس ہے وہ میرے خیال میں جو نان ٹریڈیشنل اپروچ ہے، جو میں نے نظریاتی ایک تعلق کی بات کی، کہ اس پہ بھی کام ہونا چاہیے، بہت شکریہ آپ کا، انگیج بہت شکریہ احسان ٹیبو محسود صاحب، ایاز وزیر صاحب، جنرل رضا محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، پروگرام کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔